السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله وقال عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان إلى آخر الحديث۔ ہم لوگ صحیح بخاری میں کتاب بدء الخلق سے باب صفت ابلیس و جنودی کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ اس باب میں ہم نے ابلیس اور ابلیس کے لشکر کے سلسلے میں کچھ پڑھا، قرآن آیات کی تفسیر کی روشنی میں بھی، اسی طرح سے امام بخاری نے جو اپنی سند سے حدیثیں ذکر کی ہیں اس کی روشنی میں بھی، انہی میں سے ابلیس اور اس کی فوج کی چند صفات کا تذکرہ اور کیا جا رہا ہے ان حدیث میں کہ وہ کس کس طرح کے کام انجام دیتے ہیں۔ کہہ رہے عثمان بن حیثم سے روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہہ رہے ہیں وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمے لگایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحفظ زکات رمضان کے زکوٰۃ کی حفاظت، زکوٰۃ کی حفاظت یعنی صدقہ فطر کی حفاظت کی ذمہ داری میرے ذمہ لگائی کہ یہ ذمہ داری میں نبھاؤں، اور جو صدقہ فطر جمع ہو رہا ہے اس صدقہ فطر کو محفوظ رکھوں چور و چکوں سے، ایسی طرح سے کوئی بھی اس میں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اس کے ضائع ہونے سے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی حفاظت پہ مامور تھا، میں اس کی نگرانی کر رہا تھا کہ ایک آنے والا آیا، فَأَتَانِي آتٍ، تو ایک آنے والا میرے پاس آیا، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، اور وہ کھانا بھر بھر کے رکھنے لگا۔ طعام کا معنی کھانا بھی ہوتا ہے، اسی طرح سے عربی میں عام طور پر طعام کا معنی گیہوں اور جو بھی ہوتا ہے، تو گویا کہ گیہوں اور جو وغیرہ، اسی طرح سے گیہوں، جو، کھجور، جو چیزیں صدقہ فطر میں نکلی تھیں ان چیزوں کو وہ اپنے لب سے بھر بھر کے رکھنے لگا، اس کو چرانے لگا۔ وجعل يحثو من الطعام، تو وہ کھانا یعنی وہ صدقہ فطر جو تھا اس کا غلہ بھر کے لینے لگا، وہ اس کا غلہ بھرنے لگا۔ فأخذته، تو میں نے اسے پکڑ لیا کہ کیوں چرا رہے ہو۔ فقلت لأرفعنك إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے کہا میں ضرور تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا، لأرفعنك، میں ضرور تجھے پہنچاؤں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی تیرا معاملہ کورٹ میں پہنچے گا۔ فذکر الحدیث، اور اس کے بعد وہ لمبی چوڑی حدیث ہے۔ فقال، اس کے بعد یعنی ایک دن، دو دن، تین دن اسی طرح سے پکڑتے، اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اب کسی طرح کی کوئی منت سماجت کام نہیں آ رہی ہے تو اس نے کہا کہ میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ آئندہ پھر کوئی چور آئے گا ہی نہیں، کوئی میری نسل کا اس میں ہاتھ ڈال ہی نہیں سکے گا، یہ چیز کر لیا کرو، پھر تمہاری حفاظت خود بخود ہو جائے گی، روزانہ تمہیں پکڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی، آرام سے سو، ایک دوسرا محافظ ہماری نسل کو اس سے دور رکھے گا۔ فقال اذا اویت الى فراشک، اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر کی طرف پناہ لو، عوامن پناہ لینا، انضمہ کے معنی ہوتے ہیں دبکنا، تو جب تم اپنے بستر میں دبکو، جب تم اپنے بستر میں پناہ لو، فقرأ آیت الکرسی، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، لن یزال علیک من اللہ حافظ، لگاتار آپ پر اللہ کی جانب سے نگراں رہے گا، لگاتار اللہ کی جانب سے کوئی نگراں آپ پر متعین رہے گا۔ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، اور شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے، یعنی صبح تک وہ نگراں تمہارے پاس موجود رہے گا، اور اس شیطان سے
تمہیں محفوظ رکھے گا، شیطان اس نگراں کے ڈر کے مارے قریب آ ہی نہیں سکے گا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقک وہو کذوب، اس نے تم سے سچی بات کہی حالانکہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اس نے یہ سچی بات کہی حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ذاک شیطان، یہ شیطان تھا، یہ شیطان تھا جو اس طرح کا کام کر رہا تھا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ شیطان کی کئی ساری صفات میں سے ایک صفت سامان وغیرہ چرانا بھی ہے۔ اسی طرح سے کہ شیطان تو ہے بہت بڑا دغا باز، عیار، مکار، جھوٹا، ورغلانے والا، بہکانے والا، لیکن کبھی کبھار اس کی کوئی بات صحیح ہو جاتی ہے، اور کسی بھی شخص کی کوئی بھی بات ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سچائی کی مہر لگا دی کہ ہاں یہ بات سچ ہے، تو وہ چاہے جس کی بات ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اگر لگی ہوئی ہے تو وہ بات ہمارے لیے حدیث ہے، وہ بات ہمارے لیے حدیث ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس نے سچ کہا ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا کہ اگر سو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور اس سے شیطان سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ اسی طرح سے اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے ہاں سے ایک محافظ متعین رہے گا اور تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ ٹھیک، آگے دیکھیں، قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرنا عروة بن الزبير قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان احدكم، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے، فیقول، اور کہتا ہے، من خلق کذا من خلق کذا، یہ سب کس نے پیدا کیا، ایسا کس نے پیدا کیا، یعنی ذہن میں مختلف قسم کے سوالات ابھارتا ہے، مختلف قسم کے سوالات ڈالتا ہے کہ سوچو یہ کائنات کیسے بنی، یہ کیسے بنا، اس کو کیسے بنایا گیا، اس کو کیسے بنایا گیا، یہ کیسے پیدا کیا گیا۔ تو اس طرح کے وہ ذہن میں سوالات ڈالتا ہے، اور ابھارتے ابھارتے ایک انتہا تک پہنچ جاتا ہے جہاں انسان کو رک جانا چاہیے، حتیٰ یقول، یہاں تک کہ کہتا ہے، من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ فَإِذَا بَلَغَهُ، تو جب انسان یہاں تک پہنچ جائے، اس انتہا تک پہنچ جائے، تو اب اس ریڈ لائن کو کراس نہ کرے، یہ ریڈ لائن ہے۔ اگر اس طرح کا سوال ذہن میں وہ ابھار رہا ہے شیطان، تو ایسی صورت میں فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، تو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے اور اس سے رک جائے، تو چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے اور اس سے رک جائے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے، اور اس طرح کی بات سوچنا بند کر دے۔ جسے کیا پتہ چلا کہ شیطان ذہن میں بھی آ کر کے مختلف قسم کے سوالات ڈالتا ہے، ہماری رگوں میں سرایت کر جاتا ہے، لیکن ہمیں بھی ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ ایسا بھی سوال ذہن میں ابھار رہا ہے جو ہماری اپنی ریڈ لائن جو متعین کی گئی ہے بندگی کی، اس سے تجاوز کر رہا ہے۔ اگر اس سے آپ کا ذہن تجاوز کر رہا ہے، آپ کا دماغ تجاوز کر رہا ہے، تو اسی صورت میں سمجھ لیجئے کہ اب یہاں شیطان آپ پر غلبہ پاتا جا رہا ہے، اس لیے فوراً اللہ رب العالمین سے پناہ مانگیے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس شیطان سے محفوظ رکھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیے، اور اس طرح کے سوالات سوچنا بند کر دیجیے۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن ابي انس مولى التميميين ان اباه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان، جب رمضان آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنت، تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے،
تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے ایک چیز معلوم ہوئی کہ شیطانوں کی سرکشی بہت ہوتی ہے۔ دیگر مہینوں میں اللہ رب العالمین انہیں زیادہ چھوٹ دیے رہتا ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو بیڑیوں میں ان کو، سلسلہ مانے ہوتے بیڑی، زنجیر، رمضان آ جاتا ہے تو سرکش شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ جو زیادہ کرمنل ہوتے ہیں، جو زیادہ سرکش ہوتے ہیں، ان تمام کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ کے بندے اللہ رب العالمین کی آسانی کے ساتھ، زیادہ سہولت کے ساتھ عبادت کر سکے، انہیں زیادہ کوئی بہکانے ورغلانے والا نہ ہو۔ قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس فقال حدثنا ابي بن كعب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان موسى قال لفتاه آتنا غداءنا، کہہ رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابی بن کعب فرماتے ہوئے سنے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، جب وہ خضر کے پاس جا رہے تھے تو ایک جگہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے ایک چٹان کے پاس، اور اس کے بعد وہاں سے جب چلے تو کچھ دور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا آتینا غداءنا، لاؤ دوپہر والا کھانا لاؤ، اب کھانا کھاتے ہیں۔ ان موسیٰ قال لفتاه، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا آتینا غداءنا، لاؤ ہمارا کھانا، لاؤ ہمارا کھانا کھاتے ہیں۔ فقال ارأيت اذ اوینا الى الصخرة، تو اس نوجوان نے کہا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے فإنی نسیت الحوت، تو وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا، وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے، ان اذکرہ، اسے یاد کرنے سے، مجھے شیطان نے اسے یاد کرنے سے بھلا دیا کہ میں یاد دلاؤں، جیسے آپ جاگے تو یاد دلاؤں کہ دیکھیے مچھلی یہاں تھی اور یہیں سے سرک کر کے چلی گئی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے نوجوان نے کہا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام لوٹے اور اس کے بعد کہے کہ وہی جگہ تو ہم چاہ ہی رہے تھے، یہ مچھلی نشانی بنائی گئی تھی کہ جہاں پر مچھلی غائب ہو جائے گی وہیں پر کہیں خضر موجود ہوں گے، تو لوٹ کر کے آئے۔ تو یہاں پر اصل استدلال یہ ہے کہ شیطان کا کام بھلانا بھی ہے، انسان کو چیزیں بھلا دیتا ہے، اس کے ذہن و دماغ پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ جو حافظے کی رگیں ہیں ان حافظوں پہ بسا اوقات اپنا کنٹرول کر لیتا ہے اور ایسی صورت میں اس کو بھلا دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو بندہ یاد کرنا چاہتا ہے وقت پہ اس کو یاد نہیں آ پاتا ہے، ٹھیک۔ تو اب یہاں پر کیا پتہ چلا کہ شیطان سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں کہ ہم شیطان کے چنگل میں آ گئے، استغفر اللہ پڑھیں، اسی طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں کہ شیطان نے ہم کو بھلا دیا اور ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں۔ کہ ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي امر الله به، اور موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ کو جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا اسے تجاوز کر گئے تب ان کو پتہ چلا، اور اس کے بعد پھر وہاں پر جا کر کے پہنچے۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ پورب کی طرف اشارہ کر رہے تھے، پورب کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے تھے۔ فقال ہاں، آپ نے فرمایا سنو، ان الفتنۃ ہاں ہونا، سنو فتنہ یہاں ہے، ان الفتنۃ ہاں ہونا، فتنہ یہاں ہے، من حیث یطلع قرن الشیاطین، جہاں سے شیطان کی سینگ نکلتی ہے، جہاں سے شیطان کی سینگ نکلتی ہے، یعنی فتنے یہاں سے ابھریں گے، یہاں سے فتنے سر اٹھائیں گے۔ تو شیطان کی سینگ نکلتی ہے، کیا مطلب ہے؟ شیطان وہاں سے سر اٹھاتا ہے، یعنی وہاں پر شیطانی فتنے جنم لیتے ہیں، فتنے جنم لیتے ہیں جو شیطانی کام ہے۔ تو یہاں پر فتنے بہت برپا ہوں گے، اور ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمانے سے بلکہ فتنوں کی جڑ اور فتنوں کا گڑھ تقریباً وہ بنا ہوا ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی جو عراق وغیرہ کا علاقہ ہے اس وقت، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی اس وقت بھی کچھ نہ کچھ فتنے وہاں پر برپا ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شیطان کی سینگ یہاں سے نکلتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان کی صفات میں سے ایک سینگ کا ہونا بھی ہے، وہ سر اٹھاتا ہے، گویا کہ سینگ دار اس کا سر ہے، اس کے سر میں سینگیں ہیں، اور اس دو سینگیں ہیں، دوسری بات میں پتہ چلتا ہے قرنی شیطان کی دو سینگیں ہیں، اور یہ سینگیں گویا کہ فتنوں کی جڑ ہے، اسی سے فتنے پھیلاتا ہے۔ تو یہاں شیطان کی ایک صفت سینگ کا پتہ چلا۔ ٹھیک، آگے ایک حدیث ہے کہ رات میں وہ کس طرح کے کام کرتا ہے شام کے وقت۔ قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجنح الليل جب رات کا اندھیرا چھا جائے، جناح کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پر، جب رات اپنے پر پسار لے، جب رات اپنے پر پھیلا دے، یعنی رات کا اندھیرا چھانے لگے، او کان جنح اللیل، یا آپ نے فرمایا کہ رات کا پر پھیلنے لگے، جنح اور جناح، میں جناح کہہ دیا، جناح نہیں جناح، جناح کے معنی گناہ کے ہوتے ہیں، تو جناح معنی پر، تو جب رات اپنے پر پھیلا لے، استجنح پر پھیلا لے، یا جنح اللیل جب رات کا پر پھیل جائے، فکفوا صبیانکم تو اپنے بچوں کو روک لو۔ اذا استجنح اللیل او کان جنح اللیل، آپ نے فرمایا کہ جب رات پر پھیلا لے، او کان جنح اللیل یا رات کا پر پھیلنے لگے، فکفوا صبیانکم تو اپنے بچوں کو روک لو، اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روک لو اس وقت۔ فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں، ادھر ادھر منتشر ہو جاتے ہیں بچوں کو اچکنے کے لیے۔ فإذا ذهب ساعة من العشاء، جب شام کا تھوڑا سا وقت گزر جائے، فخلوہم تو اس کے بعد چھوڑ سکتے ہو، اس کے بعد چھوڑ سکتے ہو، یعنی جیسے سورج ڈوبنے لگتا ہے تو ایسی صورت میں شیطان منتشر ہو جاتے ہیں کہ اب اچانک دن سے رات ہونے لگی ہے، فوراً لوگ گھبرا گئے ہیں، تو ایسی صورت میں بچے آپ دیکھتے ہیں اسی وقت بچے فوراً رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اچانک دن ڈوبتا ہے جیسے بچوں کا فوراً مزاج رکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت بچوں کی خصوصی نگرانی کرو، اس وقت بچوں کی خصوصی نگرانی کرو۔ ہاں، تھوڑی دیر کے بعد پھر جب وہ بچے اسی میں سیٹ ہو جاتے ہیں، اسی حساب سے ان کی عادت ہو جاتی ہے، اور شیطانوں کی شرارت بھی جو منتشر ہوئے تھے ایک بار کی، وہ دھیرے دھیرے مات پڑنے لگتی ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر اجازت ہے کہ احتیاطات کے ساتھ انہیں چھوڑ دو۔ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ، جب شام کا کچھ وقت گزر جائے، عشاء سے مراد ہے عشاء کی نماز نہیں بلکہ شام کا وقت ہے، مغرب کو بھی عشاء کہا جاتا ہے، مغرب اور عشاء کو عشاءین کہا جاتا ہے۔ فَخَلُّوهُمْ تو پھر چھوڑ دو۔ وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور اس کے بعد جب رات ہو جائے تو اپنے دروازے کو بند کرو، اس پر اللہ کا نام لو۔ وَأَطْفِي مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اپنے چراغ کو بجھا دو، اس پر اللہ کا نام لو۔ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اپنے برتن کو بند کر دو، برتن کو باندھ دو۔ سقاؤ مانے ہوتے مشکیزہ، جو عام طور پہ چمڑے کا بنایا جاتا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ اپنی بوریوں کو باندھ دو، اوکا مانے اسے رسی وغیرہ سے باندھ دینا، تو اپنی بوریوں کو باندھ دو، اپنے مشکیزے کو باندھ دو۔ واذکر اسم اللہ، اللہ کا نام لو۔ وخمر اناءک واذکر اسم اللہ، اور اپنے برتن کو ڈھانپ دو اور اللہ کا نام لو۔ ولو تعرض علیہ شیئا، ولو تعرض علیہ شیئا، اگرچہ اس برتن پر عرض میں کوئی چیز تم رکھو، یعنی ایسی کوئی چیز نہ ملے کہ جس سے مکمل برتن کو ڈھانپا جا سکے، تو ایسی صورت میں عرض ہی میں ایک لکڑی ہی سے اس پر رکھ دو، کچھ نہ کچھ ضرور رکھ دو۔ یہ کس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان کی شرارتوں سے چیزیں محفوظ رہیں، شیطان کی شرارتوں سے چیزیں محفوظ رہیں۔ ان تمام چیزوں میں شیطان اپنی شرارتیں دکھاتا ہے، اس لیے ان تمام چیزوں کو آپ جو ظاہری عمل ہے وہ کرو کہ اس کو آپ بند کر دو، اسی طرح سے اللہ کا نام لے لو تاکہ اللہ رب العالمین کا محافظ ان کی حفاظت کرے۔ ٹھیک، تو اس حدیث میں پتہ چلا کہ شیطان ایک تو شام میں
اپنی فوج کو منتشر کرتا ہے، اس لیے دن ڈوبتے ہی فوراً اپنے بچوں کی حفاظت پر دھیان دینا چاہیے، اگرچہ تھوڑی دیر بعد پھر ان کو ڈھیل دی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رات میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، کھلے برتن ہوتے ہیں، ان میں شیطان چھیڑخانی کرتا ہے، ان کو ہمیں بند کر دینا چاہیے اور اللہ کا نام ضرور لینا چاہیے تاکہ اس کی حفاظت شیطان کے شر سے ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔